بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پشاور میں حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ یہاں پہ آج ہماری حاضری ہوئی ہے اور ابھی ہم قبرستان کے اندر انٹر ہو گئے۔ یہ اس طرف مقامی لوگوں کی قبریں ہیں جو یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، ان کا قبرستان ہے۔ تو یہ اوپر یہاں سے آگے حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز یہاں پر بھی تشریف لائے، پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کیا، اللہ کے دین کو پہنچایا۔ تو یہ اوپر ان کا مزار ہے، ابھی ہم ان کے مزار کی طرف جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پہ ایک ایسا روحانی ماحول ہے، اس کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور بندہ اگر سوچے کہ صحابہ کرام نے کہاں سے کہاں تک کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور اپنے گھروں سے نکل کر اپنے سروں پہ کفن باندھ کر اپنے بچے، اپنے گھروں کے سارے خاندانوں کے سارے قبائل کے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے پوری دنیا میں تشریف لے گئے۔ یہ ہیں حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، اور غالباً یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر 66 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبریں ہیں۔ تو یہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، یہ طریقہ بہت غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں سکھایا، صحابہ کا یہ مشن نہیں تھا کہ جو مشن ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا اور پھر اس کو سکھانے کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اب بعض روایات میں ہے کہ یہاں پہ خراسان کو جب مجاہدین نے فتح کیا، پھر اس کے بعد کوہاٹ کے وہاں کوہاٹ کو فتح کیا، اس کے بعد ہے پشاور، یہاں پر بھی انہوں نے پشاور کو فتح کیا۔ پھر ان کے یہاں پہ خونریز معرکہ ہوا جس میں یہ ان صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی، پھر ان کو یہیں پہ دفنایا گیا۔ اس قبر کی غالباً 15 سے 20 فٹ چوڑائی ہے، اور یہ 40 فٹ ٹوٹل 100 فٹ لمبائی ہے، اور یہ 40 فٹ جو ہے اس طرف، یہ اس کے یہاں پہ مردوں کے لیے جگہ بنائے ہوئے، اور درمیان میں دیوار لگا کر جو اس طرف 60 فٹ لمبائی ہے وہاں پہ عورتیں ہیں۔ تو یہ جو ہے نا صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، تو ان کا جو مقصد جو مشن تھا یہ لوگ اس پہ نہیں چلتے۔ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اس طرف دیوار ہے، دیوار کے اس طرف جو جگہ بنائی ہوئی وہ عورتوں کے لیے۔ تو یہ صحابہ کرام کی قبروں کے اوپر یہ ٹائل لگائے ہوئے، اس کا یہ مقصد نہیں تھا۔ یہاں پہ بندہ آتا ہے، بندہ یہاں سے کچھ سیکھ کر جائے، کہ ابھی ہم گاڑی میں ہیں، ہمارا کتنا ٹائم لگا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، کتنے مشکلات سے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو پھر بندہ سوچے کہ وہ کہاں سے مکہ سے لے کر گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر یہاں پہ آئے۔ یہ باہر کا قبرستان ہے، یہ یہاں پر بھی ماشاءاللہ ایک یہاں پہ بندہ جب آتا ہے تو بندے کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے کہ میرے صحابہ زمین کے جس حصے پر ہو وہاں کے لوگوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بھی بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ سامنے یہ مزار کا جو میں وزٹ کیا یہ وہی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس زمین پہ یہ جو ابھی جگہ یہ نیچے، یہاں پر اللہ کے نبی کے جانبازوں نے قدم رکھے ہوئے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے یہ جگہ ان کے قدموں سے لگی ہوئی ہے، ان کے قدموں پر اس زمین سے گرد و غبار لگا ہوا ہوگا، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ ابھی قبرستان ہے، تو اس طرف سامنے روڈ ہے۔ تو ان لوگوں کی قربانیوں کو بندہ دیکھے کہ انہوں نے کیسے قربانیاں دیں۔ آج ہم فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر کوئی 7 2 رکعت نفل پڑھ بھی لے تو بڑا تیر مار دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا۔
ارے تم نے تو 2 رکعت نفل پڑھے، جنہوں نے اپنی زندگیوں پہ کھیل کر، اپنے سروں کے اوپر کفن باندھ کر پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچایا۔ آج علماء اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ اپنے گھر کے اندر بھی الہی کلمت اللہ حق کی بات کو نہیں بیان کر سکتے، اپنی مسجدوں میں بیان نہیں کر سکتے اور نہ کرتے، ان کو امامت کا ڈر ہوتا ہے۔ ان صحابہ کرام نے اپنے بھائیوں سے بھی لڑے ہوئے، اپنے والدین سے بھی، اپنے بیٹوں سے بھی، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آئے، انہوں نے کہا ابا جان لڑائی میں میری تلوار آپ کی گردن پہ آ گئی تھی، میں نے چھوڑ دی اس وجہ سے کہ آپ میرے والد تھے۔ ابوبکر نے کیا جواب دیا، اس کو ذرا سوچے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بیٹا تو میرے تلوار کی زد میں آ جاتا، میں اسی وقت تیری گردن اڑا دیتا۔ تو میرے بھائیوں، ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تو میں قبر اوپر مزار میں اتنا ٹائم نہیں رہا، کیونکہ وہاں پہ جو بدعات ہو رہی تھی، تو میں بس شوق تھا صحابہ کرام کی قبر کو دیکھنا، کہ انہوں نے ایک عبرت کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں کہ اسے دیکھ کر ہمیں یہ احساس دلائے کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، یہ دین ہمارے تک کیسے پہنچا۔ ہمیں تو ماں کے گود میں کلمہ مل گیا، کہ ابھی اس کلمے کے پیچھے ان صحابہ کرام کی قربانیاں بھی ہیں۔ کوئی لوگ آئے تھے جنہوں نے مکہ سے دین کو سیکھ کر پھر اسے سکھانے کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ انہوں نے اپنے کاروبار نہیں بنائے، اپنے پراپرٹی نہیں بنائی، اپنے بچوں کے لیے نہیں سوچا کہ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ قبرستان میں، یہ بھی ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہاں پہ اہل محلہ جو ہے، یہ بھی بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ پشاور میں اوپر ایک دیہات ہے، وہاں پہ یہ واقع غالباً یہ پشاور کی مین سٹی سے 20 سے 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو یہ پشاور کے اوپر دیہات کے علاقے میں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگوں نے وزٹ کیا ہوگا کہ حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرات صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ابھی ہم قبرستان سے نکل رہے ہیں۔ والسلام۔